बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एक वीडियो कल देखी थी, दिल खराश वीडियो, जो कि कुरान मजीद उठाया गया कि दो आदमी जो चोर थे उनने भी कुरान मजीद उठाया और मुद्दई ने भी कुरान मजीद उठाया। तो मैंने ये फ़ैसला किया है कि हम ये उलमा के पास जाएं और इसके के लिए पूछें कि कसम उठाना झूठी हो या सच्ची हो, इसमें क्या शरीयत इजाज़त देती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती खालिद महमूद, मोहतमीम दारुल उलूम शेख ज़करिया। आज इनसे हम पूछेंगे। इससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाएंगे जो कुरान मजीद उठाया गया है दोनों फरीकों ने। ये वीडियो देखें, इसके बाद हजरत साहब से जितना पता है ना। हाँ, बिल्कुल खुदा से फर्क करे बस, ठीक है। हाँ, साकू खुदा तबाह करे अगर असा ने ले ले खोले वंदे दिछो सारे को तीन दिन पता होवे, सारे को ना हक इंदे पर इंशाल्लाह कुरान पाक अदल करे ते अदल इंशाल्लाह करे सी माले को मैं किते मेरे नाल थीसी ये बाकी ये गाल तो ता अगर कुरान पाक तुसा असा ही कुरान पाक एक में अगर तुसा मेरे कहीं के सामने हुन तुसा आज सारी हसीनी पे मुखालफत करने तो कहीं के सामने करो तो मैं को 10 जब ऐसा करे ने करे असद है ये तो हकीकत सारा अदल ये करे से सारा अदल ये करे से अल्लाह पाक करे अल्लाह का सलाम करे से असद कहीं किस्म से तालो की जरा अल्लाह पाक ते कुरान पाक करे से ये अगर मैं जनरल वादी को मैं हां ये तो मेरा हाकिम मालिक मेरा हाकिम सच्चा अपना दिल ना तेरे को मांगदा मेरे हैं मैं 40,000 रुपए अगर मैं जी दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। हजरत साहब से हम बुनियादी तौर पर 3 सवाल पूछेंगे कि क्या शरीयत में इस तरह की कसम उठाने का क्या है, क्या तरीक़ाकार है या क्या इसकी वईदें हैं या गुंजाइश है। दूसरा सवाल हम हजरत साहब से पूछेंगे कि शरीयत के मुताबिक अगर कसम उठानी पड़े तो उसका तरीक़ाकार क्या है। तीसरा सवाल हज़रत साहब से हम ये पूछेंगे कि जो दोस्त हम आपस में खड़े होते हैं और खामखा ही कह देते हैं कि खुदा की कसम, नबी की कसम और ऐसे कस्में उठाते हैं, इसकी भी थोड़ी सी आप वज़ाहत फरमा दें। जी हज़रत साहब। पहली बात तो यह है कि मैंने ये वीडियो देखी है, इसमें होना ये चाहिए कि इलाके की जो पंचायत हो, इलाके के जो बड़े हों, जिनको पंचायत के इख्तियारात हों, उनका ये काम है कि वो आवाम से अगर इस किस्म का कोई झगड़ा हो जाए तो वो इनका फ़ैसला करें और वो भी उलमा की रहनुमाई के अंदर। और इसमें होता यह है कि इसी पहले सवाल के अंदर दूसरे सवाल का भी जवाब आ जाएगा। पहले सवाल के जवाब के अंदर दूसरे सवाल का जवाब भी इसी में हो जाएगा। तरीका यह है कि अगर किसी बंदे पर कोई इल्ज़ाम किसी ने ऐड किया है, मिसाल के तौर पर यही सूरत हाल हम ले लें, एक बंदे पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। अब इसमें यह होना चाहिए जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो गवाह पेश करे और 2 मुसलमान आदिल वो पेश कर दे जो नेक हों, मुत्तकी हों, बाशरा हों और गुनाहों से बचते हों। वो 2 आदमी गवाही दे रहे हैं कि हमने वाकई उनको देखा है और ये जो है इस तरह उनका माल चुरा कर ले जा रहे थे तो हमने इनको देख लिया है। तो 2 आदमी अगर गवाही पेश कर दें तो इस सूरत के अंदर जो है फिर चोरी साबित होगी। और अगर चोरी साबित हो जाए तो फिर चोर पर जो है उसका एक तो शरीय अगर कानून हो तो फिर चोर की सज़ा होती है। होगा चोर अगर चोरी कर ले, मर्द हो या औरत, तो फिर उनका हाथ काटा जाता है। तो अगर गवाह पेश न किए जा सके, ये गवाह मौके पर मौजूद नहीं है, तो फिर सिर्फ जो पूरा उठाने वाले हैं और पैर की बुनियाद पर जो है चोरी साबित करने वाले हैं, सिर्फ उनकी गवाही की बुनियाद पर या उनके कहने की बुनियाद पर भी चोरी का सबूत नहीं होगा जब तक कि दलाइल से साबित न हो जाए या वो खुद चोर इकरार न कर लें या और शवाहिद हों
جو اس بات پر دلائل کریں کہ یہ چور ہے. تو جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک چوری ثابت نہیں ہو سکتی. اگر گواہ نہ ہوں تو پھر چور سے قسم لی جاتی ہے. جن پر چوری کا الزام ہے ان سے قسم لی جاتی ہے. اور یہ قسم لینے والے جو ہیں وہ علاقے کے بڑے ہوں یا علماء کرام کے پاس, مفتیان کرام کے پاس لایا جائے, وہ اپنے طریقے سے قسم لیں گے. وہ دونوں پر قسم نہیں ہوتی. تو اس طریقے پر جو ہے یہ غلط کیا گیا ہے کہ چور نے بھی, جس پر چوری کا الزام تھا, اس نے بھی قسم اٹھائی ہے اور دوسرے بندے نے بھی خود قرآن پاک اٹھا لیا ہے. تو یہ طریقہ غلط ہے. اور باقی یہ ہے کہ اب یہ بات تو صاف ہو گئی کہ کس قسم کی قسم کی شریعت کے اندر کیا گنجائش ہے. دوسرا یہ ہے کہ قسم اٹھانے کا طریقہ, اس کا جواب بھی آ گیا. اب تیسرا سوال جو کیا گیا ہے کہ اس طرح کی قسم اٹھا دینا, بات بات پر کہتے ہیں اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم یا نبی کی قسم. تو بات یہ ہے کہ اصولی طور پر تو قسم صرف اللہ پاک کی ذات کی ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی قسم اٹھائی جائے کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں. اور اس طرح اگر کوئی قسم اٹھائے تو وہ قسم ہو جاتی ہے اور اس کا اعتبار کرنا چاہیے. اور باقی قرآن پاک کی قسم کا بھی فقہا نے لکھا ہے کہ وہ قسم بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح بھی قسم اٹھا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑ جائے. اور باقی نبی کی قسم اٹھانا یہ شرک ہے اور اس طرح قسم اٹھانا سخت ناجائز ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے من حلف لغیر اللہ فقط اشرک, جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. تو اس طرح قسم اٹھانا ٹھیک ہے نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ بات بات پر قسم اٹھانا ٹھیک نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس وقت جو ہے ایک مجبوری کی وجہ سے قسم اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ مدعی کو قسم پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. ہاں یہ ہے کہ جس پر چوری کا دعویٰ ہے اس سے قسم لی جا سکتی ہے. وآخر دعوانا اچھا حضرت صاحب, ہم ایک اور چیز آپ سے پوچھیں گے کہ یہ دونوں آدمیوں نے قسم اٹھائی ہے. ایک تو پہلے چور نے اٹھائی ہے, بعد میں مدعی نے اٹھائی ہے. اب اس کا کوئی فدیہ یا اس کا کوئی ایسا شریعت میں ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو دونوں سچے ہیں, لیکن ظاہری طور پہ قرآن مجید سچا ہے, یہ جھوٹے ہیں کہ دونوں نے اٹھائی ہے. تو اس کا کیا ان کو کوئی فدیہ یا کچھ دینا چاہیے یا اس کا کیا ہونا چاہیے شریعت کے حساب سے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ جس نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں چور نہیں ہوں, اب اس کی قسم کا اعتبار کر کے, چونکہ فریق مخالف کے پاس گواہ بھی نہیں ہے, تو اس کا اعتبار کر کے اس کی بات مانی جائے اور اس کو چور نہ سمجھا جائے اور اس پر کوئی تاوان نہیں ہونا چاہیے. البتہ جس نے دعویٰ کیا کہ اس نے چوری کی ہے اس کی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے, لہذا اس کی قسم کو بنیاد بنا کر دوسرے پر چوری ثابت نہیں کی جا سکتی. البتہ اس نے خود قسم اٹھا کر غلط کام کیا ہے, اس پر اس کو استغفار کرنا چاہیے, توبہ کر لینا چاہیے. اچھا حضرت صاحب سے ایک اور چیز پوچھیں گے کہ انہوں نے قرآن مجید پر 20,000 روپیہ رکھا تھا جو کہ 40,000 روپیہ ہے, وہ اس نے اٹھا لیا, کیا یہ اس کے پاس ہونا چاہیے یا وہ واپس کر دے اور توبہ استغفار بھی کرے؟ یہ چوروں نے رکھا ہے. ہاں چوروں نے جی بالکل. ہاں جب اس نے قسم اٹھا لی ہے تو اب مدعی کو وہ 20,000 روپیہ لینا جائز نہیں ہے, کیونکہ ایک مسلمان کی قسم کا اعتبار کرنا چاہیے اور پھر مسجد میں داخل ہو کر وہ قسم اٹھا رہا ہے, تو لہٰذا مدعی کو چاہیے کہ وہ 20,000 روپے کی رقم اس کو واپس کر دے اور اس کے لیے لینا جائز نہیں. جی دوستو, آپ نے حضرت صاحب کی بات سنی. ہم جناب مفتی خالد محمود صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں شریعت کی روح سے بتایا ہے. دوستو اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور ہمیں فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ ایسا ہمارے پاکستان میں اصل تو یہ مسئلہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا قانون کمزور ہے. جہاں قانون کمزور ہو, پولیس کا نظام کمزور ہو, تو اس کی وجہ سے پنچایتیں ہی فیصلہ کرتی ہیں. یہ بھی ایک پنچایت کا فیصلہ تھا کہ دونوں آدمیوں نے قرآن مجید اٹھا لیا, لہذا اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. آگے بھی ہم دوستوں کو یہ مل کر کام کرنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو قسم کی بنیاد پر یا پنچایت کے فیصلے پر, یقیناً یہ حکومت کا اور ان کا قانون بنانے والے اداروں کا کام ہے کہ چوری ہو, ڈکیتی ہو, قتل ہو, یہ وہی تفتیش کر سکتے ہیں اور پولیس کا یہ کام ہوتا ہے.
تو یقیناً یہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا، ہمیں فیڈ بیک بھی دینا۔ جی حضرت صاحب ایک اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ وضاحت آپ سن لیں کہ اس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ جیسے ابھی آپ فیصلے کے بعد آئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فیصلہ سے کرنے سے پہلے، یہ پنچایت میں سے فیصلہ ہونے سے پہلے آپ میرے پاس تشریف لاتے تو میں آپ کو شریعت کا جو ایک طریقہ ہے وہ بتاتا، اس کے مطابق پھر پنچایت کے اندر جو ہے بات رکھ کر فیصلہ کرایا جاتا، تاکہ پہلے شریعت کا ایک قانون معلوم ہو اور طریقہ کار معلوم ہو، اس کے مطابق پھر پنچایت فیصلہ کرے۔ جی دوستو، آپ نے حضرت صاحب کی بات سنی، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اپنے بھائی فیاض خان بلوچ کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔